السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے اور محنت اور لگن کے ساتھ سیکھ رہے ہوں گے۔ تو پچھلی تختی میں ہم نے یعنی کہ تختی نمبر 8 میں تنوین و نون ساکین کا سبق پڑھا تھا۔ تو آج کی تختی ہماری شروع ہونے جا رہی ہے تختی نمبر 9 سے، اور اس کا لنک بھی تنوین اور نون ساکین سے ہے اس تختی کا۔ تو وہ کیسے ہے، ہم اس سبق کو پڑھیں گے، اس کی تعریف سمجھیں گے، اس کے بعد ہمیں معلوم ہوگا۔ تو چلیے تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ پڑھیے تعوذ اور تسمیہ میرے ساتھ ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 9، اظہار۔ تنوین و نون ساکین کا قاعدہ نمبر 1۔ سب سے پہلے آپ غور کیجئے اس کی لکھی ہوئی تعریف پر۔ حروف حلقی 6 ہیں۔ حمزہ، کون سے؟ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، ان کو حروف اظہار بھی کہتے ہیں۔ تنوین یا نون ساکین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروفوں میں سے کوئی حرف آئے تو نون، تنوین یا نون ساکین کا اظہار حلقی ہوگا۔ نون کو ظاہر کر کے بلا یعنی کہ بلا گنہ کے جلد پڑھیں گے۔ اب سمجھے کہ حروف حلقی جو ہیں وہ 6 ہیں۔ حلقی کا مطلب ہوتا ہے وہ حرف جو حلق سے یعنی کہ گلے سے نکلے، ٹھیک ہے، اسی لیے ان کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ باقی حرف بھی تو گلے سے نہیں، بلکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، میں نے آپ کو پہلی جو تختی پڑھائی تھی، تختی نمبر 1 مفردات، اس میں آپ کو میں نے یہ حرف کا مخرج بھی بتایا ہے، کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے۔ تو اگر آپ کو یاد ہو تو یہ 6 کے 6 حرف جو ہیں یہ حروف حلقی کہلاتے ہیں، یعنی کہ حلق سے نکلنے والے حرف ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خیر سمجھیے آپ، حروف حلقی 6 ہیں۔ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ان کو حروف اظہار بھی کہتے ہیں۔ ان کو کیا؟ حروف اظہار بھی کہتے ہیں۔ تنوین یا نون ساکین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروفوں میں سے کوئی حرف آئے تو تنوین یا نون ساکین کا اظہار حلقی ہوگا، یعنی کہ اس میں جو ہے ہم بلا گنہ کے یعنی کہ بلا گنہ کے پڑھنا ایسا ہے جیسے کہ سمجھ لیجئے وہ جو ناک میں آواز ہم چھپاتے ہیں نا، جو وائبریشن جیسی ناک میں ہوتی ہے، مطلب ایک الف کے برابر جو وائبریشن ہوتی ہے ہماری ناک میں، مطلب قرآن پڑھنے میں اگر آپ نے کبھی کسی قاری صاحب کو، کسی حافظ صاحب کو کبھی سنا ہوگا نماز میں پڑھتے ہوئے، تو وہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کہیں پہ تھوڑا بہت ایسا بھی کرتا ہے کہ وہ ناک میں آواز دے جاتے ہیں اور وہاں پہ ایک وائبریشن جیسی ساؤنڈ کی بناتے ہیں، جس کی وجہ سے قرآن پڑھنے میں جو ہے وہ بہت مزہ آتا ہے، خوبصورت لگتا ہے۔ تو وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ کیونکہ ہر ایک کا قاعدہ ایسا ہی نہیں کہ ہر نون ساکین اور ہر تنوین پہ وہ جو ہے وہ گناہ کر کے پڑھنے لگ جائیں، بلکہ اس کے بھی کچھ جو ہیں وہ رولز ہیں، کچھ قواعد ہیں۔ تو خیر زیادہ طوالت میں نہ جاتے ہوئے ہم شروع کرتے ہیں، یعنی کہ زیادہ لمبا نہ کرتے ہوئے۔ نون کو ہم کیا پڑھے تھے؟ نون کو ظاہر کر کے بلا گنہ کے جلد پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ طا یا زبر طی، را دو زبر رن، طیرن، حمزہ زبر ا، با الف زبر با، ابا، طیرن ابا، با یا زیر بی، لام زبر ل، طیرن ابابیل۔ تو دیکھیں ہم اوپر پڑھ رہے تھے تنوین یا نون ساکین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرف میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون کو ظاہر کر کے بلا گنہ کے جلد پڑھیں گے۔ تو یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ تنوین جو ہے یہ آ گئی، اور اس کے بعد جو یہ ساتھ والا ہے، یہ حمزہ کے اوپر جو زبر ہے، الف ہے، الف ہمیشہ جو ہے خالی ہوتا ہے، جب اس پر
زبر لگ جائے تو وہ حمزہ کہلاتا ہے. تو تنوین کے بعد جو ہے حروف حلقی کے 6 حرف میں سے حمزہ آ گیا تو اس صورت میں جو ہے بلا گنہ کی یعنی بغیر ناک میں چھپائے آواز جو ہے نارمل طریقے سے جو ہے پڑھیں گے یعنی کہ جلد پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو آگے بھی اسی طرح سے ہم پڑھتے جائیں گے. میں روانی پڑھتا ہوں، آپ کو ہجا بتا دیا گیا ہے کس طرح سے کرتے ہیں، تو پڑھتے جائے. نار حامیۃ، ٹھیک ہے، یہ تنوین آگی دو پیش کی، آگے حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے ہا آ گیا. ٹھیک ہے. لمن خشیہ، نون ساکین آ گیا اور حروف حلقی کے 6 حروفوں میں سے خا آ گیا تو بغیر گنہ کے ہم نے پڑھا. لمن خشیہ، لمن خشیہ من غیرہ، من غیرہ. تو دیکھ سکتے ہیں ہم نون ساکین کے بعد غائن آ گیا حروف حلقی کے 6 حرف میں سے تو بغیر گنہ کے ملا کر پڑھا. ٹھیک ہے. یومئذ علیہا، یومئذ علیہا، دیکھیے دو زیر کی تنوین آ گئی اور اس کے بعد عین آ گیا حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے، تو اسی لیے بغیر گنہ کے ہم نے ملا کے پڑھا. ٹھیک ہے. یومئذ علیہا، اب آگے کی پٹی میں آپ نے خود ڈھونڈنا ہے، اب میں نہیں بتاؤں گا، آپ سمجھ گئے ہوں گے، یہاں سے آپ آگے خود ہی ڈھونڈتے جائیے. منہ خطابا، منہ خطابا من عین آنیۃ کفوا احد فمن عفی من اخیہ من اذن کتاب حکیم عذاب غلیظ، عذاب غلیظ حاسد اذا حسد. یہاں پہ مجھے لگتا ہے جو آپ سے شاید خا اچھے سے نہیں سنا ہوگا تو پھر سے میں دہرا دیتا ہوں معذرت کے ساتھ. منہ خطابا، ٹھیک ہے، خا، خا، یہ خا جو ہے یہ ایک ایسا حرف ہے جو جس کی بہت زیادہ آپ کو مشق کرنی پڑے گی، یہ جو ہے خصوصاً آپ کو مشق کرنی پڑے گی تبھی جا کے نکلے گا. ٹھیک ہے. منہ خطابا. اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سبق جو ہے وہ یہیں پہ مکمل ہو گیا. آپ مشق کیجئے اور میں نے جو آپ کو اوپر تعریف پڑھائی ہے اور اس کے علاوہ میں نے جو آپ کو سمجھایا ہے اس پہ آپ غور کیجئے اور مشق کیجئے، پڑھتے جائیے. اسی کے علاوہ اگر آپ کے پاس نورانی قاعدہ موجود نہیں ہے تو آپ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے PDF ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے. اگر آپ کو ہمارا کام اچھا لگتا ہے اور آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا گوگل پے نمبر اور UPI ID بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے. آپ اگر ہمارے اس کار خیر میں جڑنا چاہتے ہیں تو وہاں سے ہمارا سپورٹ کر سکتے ہیں. تو تب تک کے لیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.